الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ریوائز کرتے ہیں۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ سکون اور مد کی قسمیں کتنی ہیں؟ مد کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو مد کی قسموں کے بارے میں ہم بہت وضاحت کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مدہ منفصل، مدہ متصل، مدہ منفصل، مدہ لازم، مدہ لین لازم۔ آج ہم کلاس میں مدہ عارض کے بارے میں ہم سبق پڑھیں گے کہ مدہ عارض قاعدہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تمام پوری وضاحت کے ساتھ آج ہم مدہ عارض کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کو کتنے الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر مدہ عارض کے بارے میں بتایا گیا کہ مدہ عارض کو کس طریقے سے، کس انداز سے، کس علامت کو پہچان کر پڑھا جاتا ہے۔ مدہ عارض حروف مدہ کے بعد حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، عارضی سکون، سکون کیا، چہرہ کیسے کہتے ہیں، سکون کا چہرہ کیسا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو علامت بنی ہوئی ہے اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے۔ یہ جو دال کی طرح چھوٹی سی ایک علامت ہے، اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے، اس علامت کو۔ اب یہاں پہ عارضی کا مطلب ہے کہ جو ہم لگا کر پڑھتے ہیں۔ عارضی کا مطلب ہے کہ جو ہم لگا کر پڑھتے ہیں، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مدہ عارض ہوگا۔ کس کی وجہ سے ہو جائے؟ وقف کی وجہ سے، یعنی جو ہم نے وقف کرا ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو قاعدہ کون سا ہوا؟ مدہ عارض کا۔ کون سا قاعدہ ہوا؟ مدہ عارض کا۔ حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، اور عارضی سکون کس انداز میں آتا ہے؟ جب ہم کوئی آیت آ رہی ہوتی ہے، دائرے کی آیت، توئیں کی آیت، جیم کی آیت، اس طریقے کی آیتیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں، یہ علامت آنے کی وجہ سے جب ہم اپنی آواز اور سانس دونوں وقف کی حالت میں روک دیتے ہیں تو ہم وہاں آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں عارضی سکون اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مدہ عارض ہوگا۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے مسلمون، یہاں پہ مثال میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ مسلمون، یعنی یہاں پر نون کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے اور یہ جزم نون کے اوپر آ رہی ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سکون اصلی ہے۔ آگے اور مزید ہم قاعدہ سمجھ لیتے ہیں اور سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، لام ضاد زبر لد، واو
زبر وا، لام ضاد زبر لد والد، ضاد الف لام زبر دال، لام یا زر لی، والد دال لی، نون زبر نا، والد دالین۔ اب یہاں پہ ہم نے نون پر زبر پڑھا، اور اس سے پہلے یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے ہم اس کو ذرا غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں قاعدہ کون سا ہو رہا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا سمجھایا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ہم سبق میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اس وقت، تو یہ الفاظ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور اس الفاظ کے اندر ہم اگر ذرا غور کر کے دیکھیں تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یا ساکین ہے، یہاں پر یا ساکین ہے، یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ یا ہے اور یا کے اوپر یہ جزم بنا ہوا ہے، یا ہے اور یا پر جزم بنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو یہاں پر زیر ہے، یہاں ہم دیکھیں تو یہ زیر ہے، تو قاعدہ کیا ہوا؟ یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور حالت وقف کے اندر قاعدہ ہے کہ ہم اس زبر کو نون کے اوپر جو زبر دیا گیا ہے اس زبر کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یعنی اس زبر کو ہم نہیں پڑھتے۔ انداز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ وَلَضَّالِّينَ، اس انداز میں ہم پڑھیں گے، یعنی کس انداز میں پڑھیں گے؟ نون کے زبر کو ہم ساکین کر دیں گے، اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کا قاعدہ یعنی کیوں ہوگا؟ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہاں الف سے پہلے یہ زبر ہے، یہ والا یہ زبر ہے، الف سے پہلے الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں مد لگا دی ہے علامت کے لیے، اور یہاں پر یہ تشدید لگی ہے لام کے اوپر۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی الف مدہ یعنی حرف مدہ کے بعد یہاں پر سکون اصلی ہو تو یہاں پہ تو قاعدہ کون سا ہوا ہمارا؟ مد لازم کا۔ کون سا قاعدہ ہوا؟ مد لازم کا، کیونکہ یہاں سکون اصلی ہے جو خود سے لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں ہم دیکھیں تو یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد نون پر زبر ہے جو ہم حالت وقف میں ساکن کر دیں گے، لین اس انداز میں پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ ہم مد عارض کا قاعدہ لگائیں گے۔ اس ایک کلمے میں دو قاعدے ہیں، ایک مد لازم کا اور ایک مد عارض کا۔ یہاں پر مد لازم کا قاعدہ اس سے پہلے کلاس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، تو یہاں پتہ چلا کہ یہاں دو قاعدے ہو رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہمارا مد لازم کا ہے، یہ والا، اور دوسرا قاعدہ ہمارا مد عارض کا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَلَضَّالِّينَ، مد لازم کو بھی اور مد عارض کو بھی کتنا الف کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ مد لازم کو 3 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، مد عارض کو 1 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آگے سبق دیکھتے ہیں۔
یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او۔ اب یہاں پہ یا پر کھڑا زبر ہے اور یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں پیش حرکات لگنے کی وجہ سے حمزہ کہا جا رہا ہے، حمزہ پیش او۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، تو یہاں پہ یا ایک کلمہ ہے اور حمزہ سے دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے۔ قاعدہ مد منفصل کا ہوا، یہاں پہ 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لل، یا اولل، حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال، با الف زبر با، یا اولل البا، با زیر بی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد یہاں جو با کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو ہم ساکن کر دیں گے پڑھنے میں، اس زیر کو ہٹا کے ہم با کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں یہ علامت وقف کی گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ وقف کی علامت ہونے کی وجہ سے الف مدہ کے بعد وقف کی علامات کی وجہ سے ہم نے با کو ساکن کرا، با کے اس زیر کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہوا، اور مد عارض کو ہم 1 الف، 2 الف یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ، یہاں پر مد عارض کا قاعدہ۔ سبق دیکھتے ہیں پڑھنے کا انداز۔ یا اولی الالباب، یا اولی الالباب۔ آگے سبق دیکھتے ہیں۔ یا زبر یا، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، سین الف زبر سا، یتا سا، حمزہ زبر آ، یتا سا آ، لام واو پیش لو، یتا سا الو، نون زبر نا، یتا سا الونا۔ آگے وقف گولایت ہے لگی ہوئی، یتا سا الون۔ اب یہاں ہم دیکھیں قاعدے کو تجوید کے انداز میں پہچان کرتے ہیں، تو یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد یہاں پر حمزہ آئے، یہاں قاعدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں غور کریں تو واو ساکین، اور اس سے پہلے یہاں پر پیش کی علامت لگی ہوئی ہے، اور یہاں آیت لگی ہوئی ہے، وقف کی آیت آ رہی ہے، نشانی وقف کی علامت ہے، نون پر زبر ہے۔ اب نون کے زبر کو ہم ساکین کر کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد نون کو ہم نے ساکین کرا تو مد عارض کا قاعدہ ہوا۔ مد عارض کے قاعدے کو ہم 1 الف، 2 الف یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
यतसाअलून। यहाँ पर हम आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कायदे पढ़ रहे हैं और सबक भी पढ़ रहे हैं ताकि हमें कायदे की भी पहचान हो सके, सबक भी हमें अच्छे से याद हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और सबक के साथ साथ हम इस वीडियो को 2, 3, 4 दफ़ा जितना आप पढ़ सकें उस अंदाज में पढ़ें कि इंशाअल्लाह ये पढ़ने की बरकत से आपको सबक बहुत अच्छे से याद होगा, आपका लहजा बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको सबक की पहचान, कायदे तजवीद की पहचान यहाँ हो जाएगी इंशाअल्लाह। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको एक कायदे की पहचान हो जाएगी और पूरे कुरान पाक के कायदे आप सही और आसान अंदाज में पढ़ सकेंगे, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। दावत दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर इंसान दीन का इल्म हासिल कर सके। और रा बा ज़बर रब, बा लाम ज़ेर बिल, रब बिल, आइन खड़ा ज़बर आ, रब बिल आ, लाम ज़बर ला, रब बिल आला, मीम या ज़ेर मी, रब बिल आलमी, नून ज़बर ना, रब बिल आलमीन, आगे वफ, रब्बिल आलमीन। यहाँ पे कायदा देखें तो या साकीन है, यहाँ पे या है और या पर या अलामत लगी हुई है, या साकीन से पहले ज़ेर है, यहाँ या मद्दा का कायदा है। रब्बिल आलमीन, वफ़ की अलामत होने की वजह से नून के ज़बर को हमने साकिन करके पढ़ा तो रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। यहाँ पर भी मद्द आरिस का कायदा है और मद्द आरिस के कायदे को आप 1 अलिफ, 2 अलिफ या 3 अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ते हैं। अब हम तजवीद के अंदर मद्द आरिस के बारे में देख लेते हैं कि मद्द आरिस को हम किस अंदाज में कितनी मिकदार तक खींच कर पढ़ते हैं और पढ़ने का अंदाज़ा लहजा क्या होगा जो तजवीद के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मद्द आरिस के बारे में समझाया गया है कि आप मद्द आरिस को यहाँ मद्द आरिस और मद्द लीन आरिस के बारे में क्लास हम इंशाल्लाह करेंगे। आज हमने मद्द आरिस के बारे में पढ़ा है तो मद्द आरिस को 1 अलिफ, 2 अलिफ या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ें। यह मद्द आरिस के पढ़ने का कायदा है। मिकदार कितनी खींच के पढ़नी है ये वो बता दिया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए जो बात समझ में आए जो ना आए, और आप अपना मशवरा लाजमी दीजिए कि और किस अंदाज में बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे इस YouTube की मदरसे की फैमिली को बढ़ाया जा सके और हम खुद भी और दूसरों को भी दीन का इल्म सीख भी सकें, सिखा भी सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।